السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے گرہن کی نماز کا طریقہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کل یعنی 21 جون کو ہمارے ملک میں سورج گرہن لگنے والا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ سورج گرہن بہت سارے مقامات پر نظر آئے گا، اور صبح تقریباً 9:15 پر یہ سورج گرہن شروع ہوگا، اور جو دوپہر میں 2، 2:30، 3 بجے تک کے آس پاس میں یہ سورج گرہن رہے گا۔ تو اس موقع سے آپ کے سامنے گرہن کی نماز کا کیا طریقہ ہے اور اس کے متعلق کچھ ضروری احکام و مسائل آپ کے سامنے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی بات یہ کہ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سائنٹیفیکلی گرہن جو ہے ایک یوزول چیز ہے، ایک عام چیز ہے، اس کو بہت ہمیں لائٹلی لینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الکسوف حدیث نمبر 1041، صحیح مسلم کتاب الکسوف حدیث نمبر 911، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، اور یہ کسی کے موت پر سورج اور چاند میں گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، تو جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، حتیٰ یکشف ما بکم، یہاں تک کہ سورج گرہن یا چاند گرہن دور ہو جائے۔ تو معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخویف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈراتا ہے، اپنے عذاب اور اپنے عقاب کی تنبیہ کرتا ہے کہ اگر ہم سورج اور چاند میں گرہن لگا سکتے ہیں تو ہم تمہیں اپنے عذاب میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1059، صحیح مسلم حدیث نمبر 912، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ان کو کسی کے مرنے یا کسی کے زندہ ہونے پر نہیں بھیجتا ہے، ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا، تو جب تم اس میں سے کوئی چیز دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر صدقہ اور خیرات کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1044، صحیح مسلم حدیث نمبر 901، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا، جب تم چاند گرہن یا سورج گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو اور صدقہ اور خیرات کرو۔ اس موقع پر 2 رکعت نماز، اسپیشل نماز جس کا طریقہ عام نمازوں سے الگ ہے، یہ نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن لگا تو آپ نے یہ نماز ادا کی ہے۔ یہ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو جو طریقہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز دیکھ کر کے بتایا ہے، آئیے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1046، صحیح مسلم حدیث نمبر 2129، 2129 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں اماں عائشہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گرہن کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہم دعائے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ہم طویل قرأت کریں گے، اور طویل قرأت کرنے کے بعد پھر جب ہم رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے تو ہم طویل رکوع کریں گے، لمبا رکوع کریں گے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر کے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد پھر ہم ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دوبارہ ہم قرأت کریں گے۔ یہ جو دوبارہ قرأت کریں گے اس میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور طویل قرأت کریں گے، لیکن یہ جو طویل قرأت ہوگی یہ پہلی قرأت سے ہلکی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرا رکوع کریں گے، یعنی اس اسپیشل نماز جس میں 1 رکعت کے اندر 2 رکوع ہیں، تو 1 رکوع میں آپ گئے، پھر رکوع سے اٹھ کر کے آپ نے قرأت کی، سورہ فاتحہ پڑھی اور لمبی قرأت کی، اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن یہ جو رکوع ہوگا یہ بھی لمبا ہوگا، لیکن یہ پہلے رکوع سے ہلکا ہوگا۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دیر تک کھڑے رہیں گے، پھر 2 طویل سجدے کریں گے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی دیر تک بیٹھیں گے، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت جو ہوگی پہلی رکعت کے مقابلے میں ہلکی ہوگی، اور اس کے بعد جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی
تو تشہد اور درود شریف وغیرہ تمام پڑھ کر کے ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز یہ پڑھیں گے، اس میں ہر رکعت میں 2 رکوع ہوں گے، یعنی 2 رکعت کے اندر 4 رکوع ہوں گے۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اس نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ خطبہ دیا جائے۔ خطبہ دینا بھی آپ کی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1044، صحیح مسلم حدیث نمبر 901 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دینا بھی ثابت ہے۔ اس موقع پر ایک سوال ہے کہ جو عورتیں پیریڈ میں ہوں، جو عورتیں حیض کی حالت میں، وہ کیا کریں گی؟ ظاہر ہے کہ وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، باقی دعا، صدقہ، استغفار، یہ سارے کام وہ عورتیں بھی کریں گی۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نماز ہم تبھی پڑھیں گے جب گرہن نظر آتا ہو۔ جب گرہن ایسا ہو جو نظر آنے والا نہ ہو تب ہم یہ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے صحیح بخاری حدیث نمبر 982 آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، جب تم سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھو، فَصَلُّوا تو تب نماز پڑھو، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، اور دعا کرو یہاں تک کہ سورج گرہن اور چاند گرہن دور ہو جائے۔ محترم ناظرین، اس نماز میں جو قرأت کریں گے وہ قرأت جہری کریں گے۔ جہری قرأت آپ کی سنت ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1065، جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز میں اپنی قرأت زور سے کی، جہری نماز آپ نے پڑھائی۔ اور یہ نماز ہم ایسے حساب سے پڑھیں گے کہ جب تک گرہن لگا ہو تب تک ہماری نماز چلے۔ اللہ کے رسول کی یہ بھی سنت ہے، آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، جب تک کہ فضا صاف نہ ہو جائے اور گرہن کا اثر ختم نہ ہو جائے اس وقت تک نماز پڑھی جائے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک بات کی وضاحت اور بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور مسجد میں پڑھی جائے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے مسجد میں یہ نماز پڑھائی اور جماعت سے پڑھائی، تو اس کو جماعت سے پڑھنا چاہیے اور مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ اور اس نماز میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1053، صحیح مسلم حدیث نمبر 905، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی جب کہ سورج گرہن لگا تھا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ، لوگ اس وقت گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرہن کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، ان پر بہت سارے ریسٹرکشنز لگا دیے جاتے ہیں کہ جب تک گرہن لگا ہے وہ اپنے کمرے سے نہ نکلیں، وہ کچن میں نہ جائیں، وہ چولہا نہ جلائیں۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں، نہ تو سائنٹیفیکلی یہ صحیح ہیں، نہ دینی اعتبار سے یہ صحیح ہیں۔ سائنس بھی ان تمام باتوں کو ریجیکٹ کرتی ہے اور شریعت میں بھی ان تمام باتوں کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ گرہن جو لگتا ہے اس کے لیے ایک مخصوص قسم کا چشمہ اور گلاس آتا ہے، اس کو ڈائریکٹ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو صرف پریگننٹ عورت کی بات نہیں ہے، عورت یا مرد کسی کی بات نہیں، کوئی بھی اگر ڈائریکٹ اس گرہن کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کی بینائی کے جانے کا خطرہ ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں ڈائریکٹ سورج گرہن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو اسپیشل گلاسز آتے ہیں وہ یوز کرنے چاہیے۔ تو اس لیے چھت پر اگر ہم جائیں بھی تو سورج کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کریں، لیکن عورتوں کے اوپر اور خاص طور سے پریگننٹ عورتوں کے اوپر، حاملہ عورتوں کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگانا یہ بے بنیاد ہے، جاہلانہ رسم ہے جو ہم لوگوں کے یہاں بہت زیادہ رائج ہے۔ ہم سب کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔